السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ انسان کتنا مقدس اور محترم ہے کہ اللہ کا نائب ہے وہ زمین پر۔ اور جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی تو یوں ہی پیدا کی، کن کہا اور وہ چیز بن گئی، فیکون۔ لیکن انسان اتنا قیمتی ہے کہ جس کو بحیثیت خلیفہ بنایا اور پھر اس کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں چرچے کیے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی آپ جانتے ہیں؟ صرف زمین کے اوپر جتنے فرشتے رہتے ہیں وہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے، تمام مخلوق وہ زمین کے فرشتوں کے مقابلے میں 10% ہے، اور زمین کے فرشتے پہلے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں 10% ہے، اور پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں 10% ہیں۔ اسی طرح ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ آسمان فرشتوں سے چرچرا رہا ہے، یعنی اب قدم رکھنے کی بھی جگہ آسمانوں پر نہیں ہے، اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا کہتے ہو تم، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو جسے خلیفہ بنائے گا تو وہ 4 چیزوں سے تو پیدا کرے گا، ہوا سے، آگ سے، پانی سے اور مٹی سے، اور یہ چاروں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ہوا کی آگ سے نہیں جمتی، پانی سے آگ کی نہیں جمتی، خاک سے آگ کی نہیں جمتی، ایک دوسرے کی جمتی نہیں۔ تو جس کی جس سے نہیں جمتی جب وہ ملیں گے تو آپس میں ٹکراؤ تو ہوگا نا، تو وہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گی۔ اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور فرشتوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ اچھا، مشورے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو اچھے برے کے فیصلہ کرنے میں تردد ہوتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو اس نے مشورہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کروں کہ نہیں کروں، مشورہ اس لیے کیا تاکہ انسان کی عظمت پتہ چل جائے۔ اور فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے مشورہ جب کیا جاتا ہے تو مشورے میں بولنے کا حق چھوٹوں کو بھی ہوتا ہے، مشورہ کہتے ہیں اسی کو ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، خوب تسبیح پڑھتے ہیں ہم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ عبادت کرتے ہیں تیری۔ تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی کہ جو خلیفہ ہوگا نا اس کا تعلق صرف تسبیح اور سجدے سے نہیں ہوگا، بلکہ خلیفہ کو میں اس عبادت کے لیے پیدا کروں گا جو جان عبادت ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اصل راز یہی ہے، فرشتے جو عبادت نہ کر سکتے تھے اللہ نے اس عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا، اور اسی عبادت کا نام ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ یہ کام فرشتوں کا نہیں تھا، اسی لیے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا نا، موسیٰ تو میرے لیے کچھ کر۔ تو عرض کی مولا سب تو تیرے لیے کرتا ہوں، عبادت تیرے لیے، روزے تیرے لیے، نمازیں تیرے لیے، دین کی تبلیغ تیرے لیے۔ ارشاد ہوا یہ سب تم اپنے لیے کرتے ہو، میرے لیے کچھ کر۔ تو کہا تیرے لیے کیا کروں؟ تو کہا میرے لیے کسی سے عشق کر، میرے لیے کسی سے محبت کر، میرے لیے کسی سے غمخواری اور غم گساری کر۔ یعنی اگر اقبال کا شعر پڑھ دوں تو اس لاہور کے قلندر نے سمیٹ دیا پوری بات کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاموش کر دیا اور پھر حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے
ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا کر کے لاؤ. یہ زمین پہ آئے اور زمین سے کہا کہ میں تو اس سے مٹھی بھر مٹی لے جانا چاہتا ہوں. تو زمین نے کہا کیوں؟ تو کہا اللہ انسان پیدا کرنے والا ہے اور انسان کچھ نیکی کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور کچھ گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو وہ بہت روئی گڑ گڑائی، وہ آہو زاری کی، اس نے بڑی عاجزی کی کہ آپ ایسا نہیں کریں، کیونکہ آدھے جنت میں جائیں گے یا کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے، تو میرا تو کچھ حصہ جہنم میں جلے گا نا، تو آپ مجھ پہ رحم کریں، مجھے ایسے ڈیوائیڈ نہیں کریں، تقسیم نہیں کریں آپ. تو حضرت جبریل کو ترس آ گیا، وہ واپس آ گئے. تو اللہ نے کہا میکائیل تم جاؤ. میکائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر کہا کہ اسرافیل تم جاؤ. اسرافیل کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی واپس آ گئے. اللہ نے کہا ملک الموت کو، اسرائیل کو تم جاؤ. یہ آئے تو ویسی اس نے عاجزی کی. اسرائیل نے کہا میں تیری ایک نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کا فرما بردار ہوں اور میں تیری نہیں سننے والا، میں تو اپنے اللہ کی فرما برداری کروں گا. اور مٹی اٹھا لی. تو اللہ نے کہا کہ روح نکالنے بھی اب تم ہی جان. الگ کرنے گئے تھے تو اب مٹی کو ملانے بھی. اب اسرائیل جب زمین کی آہو بکا پر ترس نہیں کھایا، اس لیے جبریل کسی کے رونے رلانے، حضرت اسرائیل کسی کے رونے رلانے پہ ترس نہیں کھاتے، وہ نکال لے آتے ہیں. اگر جبریل و میکائیل ہوتے تو وہ تو ترس کھا جاتے. اس کو ترس نہیں آتا جس کو ملک الموت کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے. تو وہ مٹی اٹھائی، اور وہ مٹی بھی جو تھی نا وہ 60 قسم کی مٹی تھی. وہ جو مٹھی بھر مٹی تھی اس میں 60 رنگ تھے، 60 قسم کے رنگ تھے، کالا، سفید، سرخ، ایسے 60 قسم کے رنگ. اسی لیے دنیا میں 60 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایشیا والوں کو دیکھو تو الگ کلر، افریقہ والوں کو دیکھو تو الگ کلر. اسی طریقے سے ہر ایک کے کلر الگ الگ ہے، لیکن وہ ہے 60 قسم پر. یعنی جتنی مٹی کے کلر تھے نا بس اتنے ہی کلر انسانوں کے بھی ہیں. کسی کو دیکھو تو ناک کھڑی ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، کسی کی ناک اٹھی ہوئی ہے نا، یہ سب ناک الگ الگ ہے. آنکھیں بھی چھوٹی کسی کی بڑی ہے، یہ ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی معلومات کے لیے کہ دنیا میں خوبصورتی سب سے زیادہ ایشیا کو اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ایشیا میں پیدا ہوا اور اسے مکۃ المکرمہ کہتے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی، لیکن جان آدم کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی. وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی ذات، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اگر آپ جائیں گے نا حج کے لیے، اللہ آپ کو دکھائے وہ دن، عمرہ کے لیے جائیں گے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے خوبصورت انسان آپ کو ایشیا والے ہی نظر آئیں گے. بہرحال تو 60 قسم کی مٹی لی گئی. پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکۃ المکرمہ میں کعبے اور جو صفا مروہ ہے اس کے درمیان اس مٹی کو رکھا. اور اس مٹی کو رکھنے کے بعد اللہ نے اس پہ 40 دن تک بارش برسائی. ان 40 دن تک کے غموں کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے. اس کو غم زیادہ آتے ہیں کیونکہ انسان پر بارش جو برسی ہے 39 دن تک 39 ڈیز جو ہے وہ اس پر برسات ہوئی ہے غموں کی، اور ایک دن خوشی کی برسات ہوئی. اب اس مٹی کو خوب پتلا کیا گیا. ظاہر سی بات ہے برسات ہوئی ہوگی مٹھی بھر مٹی پر، اس کا حال کیا ہوا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہوائیں چلائی تو وہ گارا بن گئی اور اس میں سے بو آنے لگی، یعنی کھنکتی ہوئی مٹی. پھر فرشتے اس کو جنت میں اٹھا کر کے لائے. یہ سب کام اللہ فرشتوں سے کروا رہا ہے. اسی لیے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ مٹی والا آدمی کچھ نہیں ہے، جو اصل ہے نا وہ کیا ہے وہ آگے چل کے آپ کو پتا چلے.
پھر فرشتے اس کو لائے اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پورا جسم بنایا. تو جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بن کر تیار ہو گیا اور بہت خوبصورت بنایا تھا اللہ نے. آدم بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اونچے قد کے تھے. 90 فٹ ان کا قد تھا آدم علیہ السلام کا. 90 فٹ کا قد تھا. اور چوڑے جو تھے تقریباً 40 فٹ چوڑے تھے اور 90 فٹ لمبے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, دیکھیں تو انسان کی ٹوپی گر جائے. 90 فٹ کس کو کہتے ہیں؟ 6 فٹ کا انسان جو ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لمبا ہے. 6 فٹ کا انسان, 6.5 فٹ کا انسان اس کو لمبا کہتے ہیں. اب سوچئے 90 فٹ کس کو کہتے ہیں. اور 40 فٹ چوڑے 90 فٹ لمبے. اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. تو فرشتے ان کو دیکھنے آتے تھے. اس وقت تو فرشتوں کا ایک استاد تھا, اس کا نام عزازیل تھا. عزازیل, بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات میں سے تھا, اور علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے ہی تھا. مفسرین کے الگ الگ اقوال ہوتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا کیونکہ اس کو آنکھ سے اللہ نے پیدا کیا. لیکن سید محمود آلوسی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. بغداد شریف کے میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں. بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے مفسر قرآن ہے, اور آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت ہے, یعنی کہ آپ ایک دلیل مانے جاتے ہیں, حجت مانے جاتے ہیں آپ علم کی دنیا میں. اور فرماتے ہیں وہ فرشتوں میں سے تھا اور فرشتوں کا استاد تھا. وہ بہت علم تھا اس کے پاس, فرشتے اس سے علم سیکھتے تھے, اور وہ بہت عبادت گزار بھی تھا. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. آسمان پہ کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا. یعنی 80,000 سال تک اس نے عبادتیں کی ہے. اور فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے جنت میں. جنت کے باغوں میں وہ جھولا جھولتا تھا. بڑا عبادت گزار, بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, بڑا عابد و زاہد کہلانے والا. تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے آیا, اور دیکھا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا کہ بھئی خلافت مجھے نہیں ملی, اس کو کیوں ملی. تو اس نے, فرشتے بھی حیران رہتے تھے, تو اس نے چونکہ تھے سب شاگرد, تو اس نے فرشتوں سے کہا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ مٹی کا جو بنا ہے نا یہ پتلا, اس میں کچھ نہیں ہے. اس کے جسم میں جگہ جگہ سوراخ ہے, اگر یہ زیادہ کھانا کھائے تو یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا. صحیح کہا تھا اس نے, بات صحیح کہی تھی لیکن حسد میں کہی. اگر یہ زیادہ کھا لے, بھئی آدمی زیادہ کھا لے, آپ خود ہی سوچیں اگر تراویح میں ہم زیادہ کھا کے آ جائیں تو اٹھنا بیٹھنا, رکوع سجود بھی دشوار ہوتے ہیں, اور نہ کھائیں تو بھی بے کام کا ہو جائے, نہیں کھڑا بھی نہیں ہو سکے. جو لوگ افطار کر کے صرف آتے ہیں تو ان کے لیے بھی دشواری ہے. تو نہ کھائے تو بھی مسائل, کھا لے زیادہ تو بھی مسائل, کا کچھ نہیں ہے. مگر ہاں اس کے سینے میں بائیں طرف ایک پیٹی ہے. وہ پیٹی میں شاید کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ اس کی ترقی ہے. اور یہ بھی بات اس نے صحیح کہی تھی, اسی پیٹی کو ہم دل کہتے ہیں, قلب کہتے ہیں. اور انسان صرف دل کی وجہ سے ہی افضل ہے, اس لیے کہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. اللہ نے دل فرشتوں کو نہیں دیا, دل جانوروں کو نہیں دیا, دل اللہ نے صرف انسان کو دی. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں, ہم تو جانوروں کے دل کھاتے رہتے, کلیجی کے ساتھ جو دل ہوتا ہے, مرغے کا بھی دل ہوتا ہے. یہ اس دل کی بات نہیں ہے. ایک ہے گوشت کا لوتھڑا اور ایک ہے حقیقت دل. جیسے کعبہ, ایک ہے کعبے کی دیوار, وہ کعبہ نہیں ہے, وہ دیوار کعبہ ہے, لیکن حقیقت کعبہ اس جگہ کا نام ہے. تو ایسے ہی یہ دل حقیقت میں گوشت کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے جذبات کا نام دل ہے. اس قلب کے جذبات کا نام دل ہے. جانوروں میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں, مرغ میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہی اس کی ترقی کا راز ہے. بہرحال پھر اللہ نے حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی. یہ سب جنت میں ہو رہا ہے. آدم کے جسم میں روح ڈالی. جب روح پہنچی تو وہ پھڑپڑا کر باہر نکل گئی.
کیونکہ روح جو ہے وہ لطیفہ نورانی ہے. اس نے کہا مولا مجھے معاف کر، میں اس میں نہیں رہوں گی، بہت اندھیرا ہے اس میں، بڑی تاریکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی کا جھومر بنا دیا اور آپ کی پیشانی کے اندر سجا دیا. اب یہ نور محمدی کیا ہے؟ اب اس پہ گفتگو کروں تو بہت دیر ہوگی، صرف اشارہ کرتا ہوں. یہ نور محمدی اللہ نے جب چاہا کائنات کو بنانے کے لیے تو اللہ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نور نے اللہ کو سجدہ کیا اور اس نور کا ایک سجدہ 70,000 سال کا تھا. اور وہ 70,000 سال جو تھے نا، اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر تھا. اب اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر تو اس کے 7 دن کتنے ہو جائیں گے؟ 350 سال کے برابر. ہمارے 350 سال کے برابر اس کے 7 دن. اب آپ مجھے بتائیے کس قدر وہ طویل عرصے تک اس نے سجدہ کیا. 70,000 سال کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اب آپ غور کیجئے کہ آپ کی جو ہے وہ گویا کہ گنتی پھیل ہو جاتی ہے. 70,000 سال تک سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، 70,000 سال تک جو ہے وہ قوما میں رہا. قوما میں، کوما میں نہیں، قوما میں. یہ ورنہ لوگ اس کو کوما کہہ دیتے ہیں، کوما نہیں، قوما. قوما کس کو کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان جو آپ اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں نا، اس کو قوما کہتے ہیں. وہ 70,000 سال تک قوما میں رہا، پھر 70,000 سال تک پھر سجدہ کیا. وہ روایت بڑی مشہور ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے، لیکن بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میں حجاب عظمت میں، اللہ کے حجاب عظمت میں ایک تارہ طلوع ہوتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ میری عمر کتنی. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم وہ تارہ میں ہی ہوں. اگر حضور پھر وہ روز روز کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا نور سجدے میں ہوتا تھا تو نظر نہیں آتا تھا، اور سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو نظر آتا تھا. اسی لیے مولانا سائم چشتی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ تو شاہ خوباں اے جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی لیکن مگر ہے تازہ شباب تیرا. یعنی حضور کی جو عمر ہے وہ بظاہر تو 63 سال ہے، لیکن حضور کی جو اصل عمر ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کے، اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ نور آدم کی پیشانی میں رکھا. آدم کا پورا جسم نورانی ہو گیا، منور ہو گیا. پھر اللہ نے روح سے کہا اب جا ذرا. اب اندر گئی تو نکلنے کا نام نہیں لیتی. کہا اب میں اس میں رہوں گی، میرا دل لگ گیا اس کے اندر. تو اللہ نے جب گردن تک آدم علیہ السلام کی روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا کلمہ حضرت آدم کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ نے جواب دیا. چھینک کا جواب سب سے پہلے اللہ نے دیا، یعنی چھینک کا جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے. یرحمک اللہ، اللہ نے فرمایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک روح آئی نا، تو آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے تھے، گر گئے. تو اللہ نے کہا انسان جلدی باز پیدا کیا، یعنی جلدی بازی کرتا ہے انسان. پھر آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں روح گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک، پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی، گھوڑا، گدھا اور کرسی، ٹیبل، پنکھے، جو تفسیر کی کتاب ہے نا 300 سال 400 سال پرانی، تو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ سوئی تک اللہ نے جو رکھی. لیکن ان کے دور میں موبائل نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی وہ سب چیزیں اللہ نے حضرت آدم کے سامنے رکھی. اور پہلے فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں بتا، تو جتنا بتاتا ہے اتنا ہی معلوم ہے. حضرت آدم سے کہا بھی آپ بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام بھی بتائے، ان کے کام بھی بتائے. اور صرف چیزوں کے نہیں، قیامت تک جتنے انسان تھے نا ان سب کے نام بھی بتا دیے. یہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ. تو آدم علیہ السلام نے جس کا جو نام بتایا، دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس کا وہی نام رکھا جائے گا.
اب ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتایا. وہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آدم نے سب کے نام بتائے, تو آپ کا نام بھی بتایا. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک باپ کے 12 بچے ہوتے ہیں نا تو اس کو 12 کے نام یاد ہوتے ہیں, 20 ہوتے ہیں تو 20 کے نام یاد ہوتے ہیں. کوئی باپ ایسا ہوگا جس کو بیٹوں کے نام یاد نہ ہو؟ تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں, تو ہمارے باپ کو اللہ نے ہمارے نام بتا دیے. تو پہلے آدم نے نام پکارے تھے ہمارے, تب ہمارے ماں باپ نے بعد میں نام رکھا. عبداللہ, عبد الرحمن, علاں, فلاں, یہ سارے نام تو پہلے ہمارے ابا بول چکے ہمارے لیے. تو دنیا میں آ کے وہی نام آپ کے رکھے گئے جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے. اب آپ مجھے بتائیے, جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور فرشتے یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے. اور اللہ نے فرمایا سب سجدہ کرو. اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. سب سے پہلے سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا. اسی لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سب فرشتوں کا سردار بنا دیا. اور جب سب نے سجدہ کیا تو یہ اکڑ گیا, جس کو عزازیل کہتے تھے, فرشتوں کا استاد تھا, یہ اکڑ گیا اور کہا میں تو آگ سے بناؤں اور یہ تو خاک سے بنائے, اور میں کیا اس کے سامنے سجدہ کروں گا. تو اس نے منہ پھیر کے, وہ پیٹ پھیر کے کھڑا ہو گیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے پہلے توہین کس نے کی؟ شیطان نے. تو جو نبی کی توہین کرے وہ انسان کی اولاد میں سے نہیں ہوتا. جو انسان سے جو پیدا ہوگا نا, جو انسان کی اولاد ہوگا, آدم کی اولاد ہوگا, وہ کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہوگا. جو پیدا ہوتے وقت جو شیطانی خلل آ جاتا ہے نا, شیطان بیچ میں جو گھس جاتا ہے, تو جو لوگ شیطان سے پیدا ہوتے ہیں وہی نبی کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں. یہ بات خاص آپ خیال رکھیں, اس لیے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو شیطان بھی قریب آتا ہے. اگر اس وقت اللہ کسی پر رحم نہ فرمائے تو جو ہے وہ شیطان بیچ میں مداخلت کر دیتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب اپنی عورتوں کے قریب جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگتے جاؤ شیطان سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے جاؤ, تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا. تو اس لیے جو نبی کے بے ادب گستاخ ہیں وہ انسان کے نسب سے ان کے نسب نہیں ملتے, شیطان سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے. اسی لیے وہ منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا, اور جب منہ پھیر کے کھڑا ہوا تو فوراً اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی. جو نورانی شکل تھی نا اس کی, وہ فوراً بگڑ گئی. اور فرشتوں نے جب سر سجدے سے اٹھایا دیکھا کہ اس کی شکل بگڑ گئی, تو فرشتوں نے, اللہ رب العزت نے تو ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا, فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ کیا. انہوں نے دوسرا بھی کیا. اور دوسرا کیوں کیا؟ شکر کے طور پہ کہ اللہ تو نے ہمیں بگڑنے سے بچا لیا. اللہ نے اس سے کہا نکل جا, تو اب میرے نبی کا گستاخ ہے, نکل جا. اللہ نے اس کی عبادتیں نہیں دیکھی, 80,000 سال تک اس نے عبادت کی, اللہ نے اس کی عبادت نہیں دیکھی, اس کو نکال دیا. اس نے کہا اللہ میں تو نکل جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں, لیکن تو مجھے مہلت دے. میں نے جو 80,000 سال تک عبادت کی اس کی مہلت دے مجھے. اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ کہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے. کہا یہ تو نہیں ہوگا. تو کہا پھر مجھے مہلت دے کہ کچھ زندگی دے میری. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, جب تک پہلی مرتبہ سور نہیں پھونکا جائے گا اس وقت تک میں تجھے زندگی دوں گا. یعنی قیامت تک اس کو زندگی دی. اس نے جیسی زندگی کا سنا تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا, کہا کہ میں تیرے بندوں کو, یہ جو اس آدم سے جو لوگ پیدا ہوں گے نا, میں ان کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جا, تو سب کو بہکائے گا, لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا. تو اس نے اللہ سے منہ چلانے شروع کیا. اس نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا, میں پیچھے سے بھی آؤں گا, میں دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, میں چاروں طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جا, تو چاروں طرف سے بہکائے گا نا, مگر تو نے 2 سمت چھوڑ دی, ایک نیچے اور ایک اوپر. تو وہ جب زمین پہ گڑ گڑا کے سجدہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا, اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بھی میں اس پہ کرم کی بارش فرماؤں گا. تو 4 طرف سے بہکائے گا, 2 سمتیں تو نے چھوڑ دی, اور میں وہ 2 سمتوں سے اس پہ کرم کروں گا. ایک تو سجدہ کر کے گڑ گڑانے والے پر, اور ایک تو دعا کر کے گڑ گڑانے میں معاف کر دوں گا. تو کتنا بھی بہکا میں اس کو معاف کر دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. وہ جنت سے نکل گیا. وہ اب اس فراق میں رہتا تھا کہ کسی بھی طرح میں آدم کو معاذ اللہ ذلیل کروں, استغفر اللہ. تو اللہ نے کیا کیا, فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے کہا آدم جاؤ تم جنت میں رہو.
تم جنت میں رہو. تو فرشتے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے, آدم فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتے بڑی شان سے. ایک دن آدم علیہ السلام نے عرض کی, اللہ تیری جنت میں کوئی میری طرح نہیں ہے, کسی کو میری طرح پیدا کر. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کی, کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے. تو اللہ نے اونگ طاری کی اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا. یہ حوا بنائے حی سے, چونکہ یہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے اس لیے ان کا نام حوا ہوا, یعنی زندہ سے پیدا ہونے والی. بہت خوبصورت تھی حضرت حوا. آدم علیہ السلام جیسے اس کے قریب جانے لگے, اللہ نے کہا رک, ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا. تو اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کروا دیا. اب آدم علیہ السلام جب پھر قریب جانے لگے تو اللہ نے کہا ابھی رک, ابھی مہر ادا کر. تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا مہر ہے؟ تو فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھ. آپ بھی اپنے بابا آدم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے درود پڑھ دیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھ, بعض میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ پڑھ, بعض میں آتا ہے 17 مرتبہ پڑھ, بعض میں آتا ہے 10 مرتبہ پڑھ, بعض میں آتا ہے 20 مرتبہ پڑھ. تعداد پتہ نہیں کتنی ہے, الگ الگ روایتیں, لیکن اس پر سب متفق ہے کہ درود پڑھ. اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم پہ درود پڑھا تو حوا آدم علیہ السلام کے لیے حلال ہو گئی. اب آدم و حوا دونوں جنت میں شان سے رہنے لگے. اللہ نے کہا یہ ایک درخت ہے, اس درخت کے قریب نہیں جانا, اس کے پاس نہیں جانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے, آپ نے سنا ہے آج تراویح میں, کہ اللہ نے آدم علیہ السلام پر بھول طاری کر دی. دیکھو جو نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا. گناہ کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں. اور بھول سے ہو جائے, جیسے کوئی بندہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے پانی پی لے, روزہ ٹوٹ جائے گا. کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر بھول سے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس کا مطلب بھول سے گناہ نہیں ہوتا. بھول, اللہ تعالیٰ نے بھول طاری کر دی آدم علیہ السلام پر. آدم علیہ السلام کو اب اور ان کی بیوی حضرت حوا کو شیطان نے بہکانا شروع, وسوسے ڈالنا شروع کیا. جنت میں اس کا داخلہ ختم ہو گیا تھا, اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ مور پہ چل کر کے گیا, سانپ پر بیٹھ کر کے گیا. یہ سب من گڑی گڑت روایت ہے, ایسا کچھ نہیں. جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا. پھر اس نے بہکایا کیسے؟ اس زمین پہ رہ کر اس نے وسوسے پھینکے, جیسے وسوسے ڈالتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر, تو وسوسے ڈالے. کیسے وسوسے؟ اس نے یہ بتایا کہ اگر تم لوگ وہ درخت سے گندم نہیں کھاؤ گے, شجر ممنوع نہیں کھاؤ گے, تو اللہ تمہیں موت دے گا. اور کیسے موت دے گا؟ بہت تڑپ تڑپ کے مرو گے. اس نے زبان باہر نکال لی, آنکھیں بڑی بڑی کر لی, تڑپنے لگا. تو حضرت آدم و حوا نے منظر دیکھا تو کہا کہ اگر اس طرح کیا نا کہ تم نے وہ نہیں کھایا تو ایسے مرو گے تڑپ تڑپ کر, اور اگر یہ تم نے گندم کھا لیا, شجر ممنوع کھا لیا, تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. تب ظاہر سی بات ہے انسان تو انسان ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ بھول ہوئی, اور چونکہ زمین پر تو آنا تھا, کیونکہ اللہ نے پیدائش سے پہلے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو بھئی اگر وہ شجر ممنوع نہ کھاتے تو آدم زمین پہ کب آتے؟ تو اللہ بھی بہانے پیدا کرتا ہے نا, اسباب پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھول طاری کر دی اور انہوں نے وہ کھا لیا. جیسے ہی کھایا ان لوگوں نے تو جنت کا لباس ان کے جسم سے, وہ جنتی لباس پہنے ہوئے تھے, اتر گیا. یہاں ایک خاص بات عرض کر دوں, اگر آدم سے بھول کر لغزش ہوتی ہے, لغزش پیغمبرانہ, تو جنتی لباس اتر جاتا ہے, جنت سے نکال دیے جاتے ہیں. ہم تم جیسے گناہ کریں گے تو اپنا انجام کیا ہوگا؟ سوچئے. اسی لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. گناہ کرنے سے ترقی رک جاتی ہے, گناہ کرنے سے ترقی چھین لی جاتی ہے. تو جنت کا لباس اتر گیا. اب دونوں ہو گئے
बगैर लिबास के, तो एक दूसरे से शर्म करते थे। अल्लाह ने कहा कि तुमने भूल की, इसलिए अब तुम जमीन पे जाओ। तो हजरत हव्वा को जिद्दा में उतारा। ये जो शहर बना ना जिद्दा शरीफ, वो जिद्दा का नाम जिद्दा इसीलिए पड़ा, अल जिद्दतों का माना होता है दादी के, क्योंकि वहां हजरत हव्वा उतरी थी। और सरानदीप पर यानी श्रीलंका जो हिंदुस्तान था पहले, उस वक्त वो श्रीलंका नहीं था, वो हिंदुस्तान ही था। तो वहां अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा। अभी भी जिस पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, उस पहाड़ी पर अभी भी आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान मौजूद है। अभी भी आपके कदम का निशान मौजूद है। तो आप उतरे और उतरने के बाद बहुत रोते थे, बहुत वहशत होती थी आपको। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 200 साल और एक रिवायत के मुताबिक 300 साल तक रोते रहे। अंधेरा था, तारीकी थी, दिल नहीं लगता था, क्योंकि जन्नत में नूर था, रोशनी थी। अब आदम अलैहिस्सलाम परेशान है, 300 साल हो गए रोते रोते, या 200 साल हो गए। आपके आंसू बहने से पानी के चश्मे जारी हो गए। परिंदे उसमें चोंच डालते और कहते क्या मजेदार पानी है। तो आदम अलैहिस्सलाम कहते ये एक निदामत के आंसू है जो जिसकी लज्जत तुम महसूस कर रहे हो। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से अर्ज किया, मेरे अल्लाह के जिस मोहम्मद पर तूने निकाह के वक्त दुरूद पढ़वाया था और जिसका नाम तूने अर्श पे अपने नाम के साथ लिखा था और जिसका नाम तूने जन्नत के दरवाजों पर अपने नाम के साथ लिखा था, मौला उसी मोहम्मद का वास्ता तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा करके कहा, आदम तूने कैसे जाना ये नाम? तो अर्ज की, मौला मैंने अर्श पे देखा था, जन्नत में देखा था, हूरों की पेशानियों पे देखा था, मैं समझ गया ये तेरा महबूब है। इरशाद हुआ, अरे तूने अपने लिए मगफिरत मांगी आदम, अगर तू इसका नाम लेकर अपनी तमाम औलाद के लिए मगफिरत मांगता तो मैं सबको बेहिसाब जन्नत अता करता। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपने अजान पढ़ी तो अंधेरा दूर हो गया दुनिया से और उजाला ही उजाला हो गया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शुक्र के तौर पर 2 रकअत नमाज अदा की। कब? अंधेरा दूर होते वक्त और उजाला आते वक्त। तो अल्लाह को आदम की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसी को नमाज फजर बना दिया। ये जो नमाज फजर है ना, ये सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मौलाए कायनात, कि हिंदुस्तान के फल इतने लजीज क्यों होते हैं? हिंदुस्तान के फल इतने लजीज क्यों होते हैं और हिंदुस्तान के मेवे इतने खुशबूदार क्यों होते हैं? और फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से उतरे तो अपने बदन पे जन्नत के पत्ते बांध कर उतरे थे। तो जैसे ही जमीन पे आए तो हवा चली तो जन्नत के पत्ते उड़ गए और जिस दरख्त पे गए तो उस दरख्त के अंदर खुशबूदार मेवे पैदा होने लगे। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से आए थे तो एक असा लेकर आए थे, 10 फुट का असा। वही असा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और आप 3 औजार लेकर आए थे। 3 औजार, एक थी जिसको उर्दू में सड़सी कहते हैं और हम अपनी जबान में उसको सांडसी कहते हैं। ये जन्नत से आई है सांडसी। आदम अलैहिस्सलाम इसको जन्नत से लेकर के आए थे। 3 औजार थे, क्योंकि आपको दुनिया में आकर जन्नत में तो ऐसे ही मिलते थे ना, खाने पीने फरिश्ते लाकर पेश करते थे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को पता था कि दुनिया में जाएंगे तो अब खुद ही कमा कर खाना है। तो आप सांडसी लाए। सांडसी समझ गए ना? सांडसी लाए थे और हथौड़ा लाए थे, हथौड़ा। और एक औजार और लाए थे जिसको आप कुल्हाड़ा कह सकते हैं। ये 3 औजार आप दुनिया में लेकर आए थे जन्नत से। तो आपकी तौबा जब कबूल हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम को अभी 300 साल तक के अपनी बीवी की याद ही नहीं आई। अल्लाह ही अल्लाह रोते ही रहे और तौबा कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली तो बीवी की याद आई। तो आदम अलैहिस्सलाम बीवी से मिलने चले, बीवी से मिलने चले। तो आदम अलैहिस्सलाम
7 قدم کے اندر مکہ مکرمہ پہنچے. آدم علیہ السلام کا ایک قدم سوچو کتنا لمبے فاصلے پر ہوگا کہ آپ 7 قدم میں ہندوستان سے مکہ مکرمہ پہنچے. اس کا مطلب ہندوستان کتنا مقدس ملک ہے کہ پہلا انسان یہاں آیا, پہلا نبی یہاں آیا, پہلی اذان یہاں ہوئی, پہلی نماز یہاں ہوئی, پہلا حاجی ہندوستان ہی سے چلا مکہ المکرمہ. تو آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں. العرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو, اور دونوں میاں بیوی ہماری امی اور ہمارے ابا حوا اور آدم وہاں ملے, دونوں وہاں ملاقات ہوئی دونوں کی, اور دونوں وہاں پر ملے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت خوشی کا اظہار کیا. وہ تاریخ تھی ذی الحجہ کی 9 تاریخ, اسی لیے سب حاجی حجن وہاں پر جا کر جمع ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت کا پروانہ ملتا ہے. پھر آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم حضرت حوا کے ساتھ رہنے لگے. آدم علیہ السلام پہل کپڑا بننے کا کام کرتے تھے. پہل آپ کا کام کیا تھا؟ کپڑا بنتے تھے آپ. اسی لیے جو لوگ کپڑا بنتے ہیں نا, جو کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں, عام طور پہ وہ لوگ بڑے نرم دل ہوتے ہیں. پھر کپڑا بنتے بنتے آپ نے کھیتی باڑی شروع کی اور کھیتی باڑی کرنے لگے. آپ جنت سے آتے آتے کچھ بیج لے کر کے آئے تھے. جنت سے آتے آتے کچھ بیج لے کر آئے تھے. اب وہ بیج لے کر آئے تو رونا دھونا یہاں کر رہے تھے, تو بیج آپ بھول گئے. بھئی بیوی بھول گئے تو اب کیا یاد رہے گا, تو بیج بھول گئے. اور شیطان نے کیا کیا, چپکے سے ان بیجوں کو ٹٹولا اندھیرے میں. تو جن بیجوں پر شیطان کا ہاتھ پڑ گیا, وہ بیجوں سے جو پھل پیدا ہوئے وہ کڑوے ہو گئے, اور جن بیجوں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا تو وہ میٹھے ہو گئے. اور وہ میٹھے ہی تھے سب, جیسے کہ آم ہے, جام ہے, کیلا ہے, انگور ہے, یہ سب میٹھے پھل ہے نا, وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا, اور جو کڑوے ہو گئے وہاں تک اس کا ہاتھ پہنچا. تو 3 قسم کے پھل ہے دنیا میں. ایک تو وہ جو انسان پورا کھا جاتا ہے, جیسے انگور کو لے لے پورا کھا جاتا ہے. ایک وہ ہے کہ اوپر کا حصہ کھاتا ہے اور گٹلی پھینک دیتا ہے, جیسے آم کو لے لیں. اور ایک وہ ہے کہ چھلکا پھینکتا ہے اور گودا کھاتا ہے, جیسے کیلے کو لے لیں. یہ 3 قسم کے پھل ہیں. یہ آدم علیہ السلام اس کی کلم, اس کے بیج لائے تھے جنت سے.